وہ جوان جو ہی پروان چڑھا ان فوان شباب آیا تو اس کی پیشانی سجدے کے تقدس سے مالا مال ہو گئی، اس کی آنکھوں میں حیا اور شرم کے پہرے آ گئے، اس کے خیالوں میں پاکیزگی آ گئی، اس کی زندگی کے شب و روز نیکی کے ماحول میں بسر ہونے لگے، اس کی راتیں ذکر الہی میں، تلاوت کلام مجید میں اور دن یاد الہی میں روزے سے گزرنے لگے۔ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، کیونکہ جوانی اگر عبادت میں گزر گئی تو بڑھاپا تو پر نور ہے ہی ہے۔ سب سے مشکل مرحلہ زندگی کا جوانی کا ہے۔ شیطان زیادہ ورغلاتا ہے کسی شخص کو جب وہ جوانی کے مرحلوں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو جس کی جوانی خیریت کے ساتھ گزر گئی اور اس نے اپنی جوانی کے تقدس کو محفوظ رکھ کے منزل تک پہنچا لیا، اپنی عصمت کے جوہر کی حفاظت کی، اپنی آبرو کو لٹنے نہیں دیا، اپنی آنکھوں کی شرم و حیا پر پہرے بٹھائے اور آنکھ کو برباد نہیں ہونے دیا اور اپنی زندگی کے تقدس کا پہرا دیا، تو جو جوان اپنی جوانی کو خیریت کے ساتھ گزار گیا۔ کسی نے کہا تھا نا، کتاب زیست کا ایک اور باب ختم ہوا، شباب ختم ہوا، ایک عذاب ختم ہوا۔ تو جوانی جس کی منزل تک پہنچ گئی خیریت کے ساتھ، عافیت کے سائے میں، مشکل تو بڑا ہے جوانی کو منزل تک لے جانا، خیریت کے ساتھ داغدار نہ ہونے دینا، جوانی کے تقدس کو رسوا نہ ہونے دینا، عصمت کے جوہر پہ کالک نہ لگنے دینا، خواہشات کو غالب نہ آنے دینا۔ آسان کام تو نہیں ہے، مشکل کام ہے، لیکن اگر کوئی مشکل کاٹ گیا، جوانی کے تھوڑے سے ایام میں گزار گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ ختلی کہتے ہیں، داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مرشد ہیں، الدنیا یوم ولنا فیہا صوم۔ وہ کہتے ہیں دنیا ایک دن ہے، ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں۔ تو روزہ رکھ کے سارا دن گزر ہی جاتا ہے، دوپہر بھی آتی ہے گزر جاتی ہے، اور عصر کا وقت بھی آتا ہے گزر جاتا ہے، کھانے کا وقت بھی آتا ہے، چائے کا وقت بھی آتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے لیکن گزر جاتا ہے، افطار تک بندہ پہنچ جاتا ہے۔ جس نے زندگی روزے کی طرح گزار دی، جس نے جوانی روزہ رکھ کے گزار دی، خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیا، مشکل کام تھا لیکن اس نے مشکل کام کر دکھایا۔ اجر کتنا بڑا ہے، سنیے اللہ کے محبوب کی زبان سے سنیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو سید ابو ہریرہ کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچا، فرمایا قیامت کے دن جب سورج کا رخ سیدھا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی، اور وہ پسینہ ایسے نہیں ہوگا جس طرح یہ پسینہ ہے، اتنا گرم ہوگا۔ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں اس پسینے کا ایک قطرہ اگر احد پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو وہ پگھل جائے، اتنا گرم ہوگا، بدبودار اتنا ہوگا، ایک قطرہ دنیا پہ ڈال دیا جائے، انسان کیا جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائے، اس پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے۔ لیکن جس نے اپنی جوانی کو عافیت سے گزارا ہوگا، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس جوان پر اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ صاحب منصب تھی، صاحب جمال تھی، اور اس نے یہ کہہ کے یہ خواہش، یہ آرزو مسترد کر دی، انی خاف اللہ۔ اسی طرح کوئی عورت ہے تو اس نے اپنے تقدس کی حفاظت کی، اپنی آبرو پہ پہرا دیا اور کسی پیشکش کو ٹھکرا دیا، تو فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ کیسا سخت دن ہوگا، اور وہ کس اعزاز میں ہوگا، کس تکریم میں ہوگا۔ یہ تو 4 دن 10-20 سال ہیں، اور وہ 50,000 سال کا ایک دن۔ پھر اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا کہ اللہ تو نے کتنا کرم کیا میرے اوپر کہ میری جوانی خیریت اور عافیت سے گزری، اور آج اس کا تو کتنا بہتر صلہ مجھ کو دے دے۔ تمام انبیاء کی طرف سے جو ماضی میں گزرے ہیں، ایک ضرب المثل کے طور پہ بات موجود ہے، اور یہ بات میرے اور آپ کے آقا مولا نے ہمیں پہنچائی، اور وہ یہ کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے میں حیا باقی نہ رہے تو جو چاہے کر۔ چونکہ حیا مانے ہوگا نا یہ بڑا ہے، حیا مانے ہوگا کہ یہ ماں ہے اور یہ بات میں نے نہیں کہنی، حیا روکے گا کہ یہ باپ ہے، اس کے سامنے یہ کام نہیں کرنا، حیا روکے گا کہ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ممانعت ہے اور میں
حضور علیہ السلام کا سامنا کل قیامت کے دن کرنا ہے، حیا روکے گا کہ یہ میرے رب کا فرمان ہے، اور کیا میرا اللہ مجھے دیکھ نہیں رہا؟ حیا ہے تو گناہوں سے خود بخود روکو گے، کوئی کیمرہ نہیں تو پھر بھی رک جاؤ گے، کوئی سیکورٹی نہیں تو پھر بھی رک جاؤ گے، کوئی واچ نہیں کر رہا پھر بھی رکو گے، بند کمرے میں بھی رکو گے، اپنے رب سے حیا کرو۔ لیکن اگر رب سے حیا نہیں ہوگا، اس کے رسول سے حیا نہیں ہوگا، تو پھر جو مرضی کرو، پھر تمہیں نہ کوئی کیمرہ روک سکتا ہے، نہ باپ روک سکتا ہے، نہ ماں روک سکتی ہے، نہ بڑا بھائی روک سکتا ہے، کوئی نہیں روک سکتا تمہیں جب تمہارے اندر حیا نہیں ہے۔ حیا ہوگا تو پھر گناہوں سے خود بخود بچتے چلے جاؤ گے، برے اعمال سے بچتے چلے جاؤ گے، بد اخلاقی سے بچو گے، زبان سے جملہ نکالنے سے قبل سوچو گے کہ یہ جملہ مناسب نہیں ہے تو میں اس کو کبھی بھی نہیں بول سکتا، اس لیے کہ حیا مانے ہو جائے گا اور طبیعتوں کے اندر ایک نور پیدا ہوتا چلا جائے گا، اور یہ پردہ جب اٹھ گیا اور یہ ڈر جب ختم ہو گیا تو پھر راستے صاف ہو جاتے ہیں، جو مرضی کرتا رہو، پھر کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ مدینہ المنورہ میں صحابہ تشریف فرما تھے کہ ایک خاتون گزرے، سیاہ رنگت، حبشی نژاد، تو ایک صحابی فرمانے لگے اگر جنتی خاتون دیکھنی ہے تو یہ خاتون ہے۔ تو پوچھا کہ یہ کیسے؟ کہا ایک دن یہ خاتون حضور کے پاس آئی اور اس نے کہا حضور مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں تو میرے لیے دعا کر دیجیے کہ اس مرض سے مجھے نجات ملے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کہو تو میں دعا کر دیتا ہوں اور یہ دورے تمہیں نہیں پڑیں گے، اور اگر تم ان پہ صبر کر لو تو میں تمہیں جنت کا وعدہ دوں۔ اب تمہارے ہاتھ میں ہے، جو چاہو کر لو۔ اس خاتون نے بغیر تأمل کے کہا مجھے جنت والا وعدہ قبول ہے، دورے پڑتے رہے کوئی بات نہیں، مجھے جنت والا وعدہ قبول ہے، لیکن حضور ایک کرم میرے پہ فرمائے، وہ یہ کہ جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو میں گر پڑتا ہوں، تو گر جانے کی وجہ سے سطر کا خیال نہیں رہتا، ظاہر ہے بے ہوشی ہو جاتی ہے، تو میرے پہ یہ کرم فرمائیے، دعا کیجئے جب میں گروں تو اللہ میرے سطر کی حفاظت کرے۔ تو حضور نے یہ دعا کی۔ اب وہ گرتی تھی لیکن اس کا سطر نہیں پھلتا تھا، اللہ اکبر۔ تو اس کو کتنا خیال تھا اپنے پردے کا، کتنا خیال تھا اپنے سطر کا۔ یہ جمال ہے عورت کا، عورت مستور ہے، عورت کو عورت کہا جاتا ہے، مستور سطر سے ہے، یہ پردے کی چیز ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے اوڑھنیاں اوڑھ کر کے رکھنے کی خواتین کو تلقین کی۔ آج جدید مفکرین تو عورت کے ساتھ مصافحہ کے راستے بھی نکال رہے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا یہ عورت کی آزادی نہیں ہے، یہ عورت تک پہنچنے کے لیے مرد آزادی چاہتے ہیں۔ عورت سمجھتی ہے مجھے آزادی مل رہی ہے، یہ تجھے آزادی نہیں دی جا رہی، یہ تیری آبرو کو، تیری عزت کو، تیری ناموس کو تار تار کرنے کے لیے یہ مرد آزادی چاہ رہا ہے، یہ آوارہ لوگ آزادی چاہ رہے ہیں۔ تجھے کھلونا بنانا چاہتے ہیں تو کھلونا نہیں ہے، تیرا پردہ تیری ناموس کا محافظ ہے، تیرے برقعے کی ایک ایک سلوٹ تیرے حیا کا پہرا ہے۔ آج مغرب مختلف ذرائع سے ہم سے یہ جوہر چھیننا چاہتا ہے، تو اب ہمارے اوپر تہذیبی یلغار کے ذریعے سے، میڈیا یلغار کے ذریعے سے، تمدنی یلغار کے ذریعے سے، مختلف ناموں سے، مختلف ایام منانے کے ذرائع سے ہم سے اگر ہمارے جوہر حیا کو چھین لیا جاتا ہے تو ہمارے پلے کیا بچتا ہے؟ کیا ہم گو کوڑا قوم ہے کہ جو کوئی لے کے آئے اور اسی کے پیچھے چل پڑے؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہم کون ہیں؟ ہماری بھی کوئی بنیاد ہے، ہماری کوئی ساکھ ہے، ہمارے ابا و اجداد ہیں، ہمارے اوپر کتاب اتری ہے، ہمارے آقا نبیوں کے امام ہیں، ہمیں پورا کامل اکمل دین دیا گیا ہے۔ کیا ہم وسیع ظرفی کے نام سے، روشن خیالی کے نام سے سب کچھ اختیار کر لیں گے؟ یا ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارے دین کی شناخت کیا ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا ہر دین کی ایک الگ شناخت، الگ پہچان اور نمایاں نشان و علامت ہوتی ہے۔ اسلام کی وہ نمایاں علامت حیا ہے۔ اگر حیا ہے تو دین ہے، اگر حیا نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں حیا کے نور سے مالا مال کرے، ہماری نسل نو کی بالخصوص حفاظت کرے، ہماری بیٹیوں، بہنوں اور مستورات اسلام بناتے دین کی اللہ خاص طور پہ حفاظت فرمائے۔
آنکھوں میں شرم اور حیا کے نور کو پیدا کرے اور ہمارے باطن بھی حیا کے نور سے مالا مال ہو۔ ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں، ایک نفس اور دوسرا شیطان۔ نفس اور شیطان دونوں دشمن ہمیں راہ حق سے ہٹانے کے لیے دن رات جد و جہد میں ہیں اور ہمارے خلاف مسائی جد و جہد اور محنت کر رہے ہیں۔ ان میں جو نفس ہے وہ بڑا دشمن ہے یا شیطان بڑا دشمن ہے؟ عمومی طور پہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ شیطان نے ہمیں ورغلا دیا، لیکن شیطان جب خود ورغلایا گیا، شیطان جب شیطان بنا تو اس وقت کوئی دوسرا شیطان تو نہیں تھا جس نے شیطان کو ورغلایا، وہ نفس تھا جو شیطان کو بھی شیطان بنا۔ نفس نے اندر سے سر اٹھا کے کہا تھا نا، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، اور باقاعدہ دلیل کھڑی کر لی اس کے نفس نے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی افضل نہیں ہوتی، مفضول ہوتی ہے، اور آگ اٹھتی ہے اوپر کو جاتی ہے، یہ افضل ہے، لہٰذا افضل مفضول کو سجدہ کیسے کرے؟ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ باقاعدہ اس کے نفس نے ایک دلیل تراش، اللہ اگر چاہتا اس کی دلیل کے بخی اور دھیڑ کے رکھ دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل کا جواب دینے کی بجائے کہا جا میرے دربار سے نکل جا۔ اس نے کہا مالک مجھے مہلت دے دے، کہا جا قیامت تک تجھے مہلت۔ اللہ اکبر۔ تو اب شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے جس نے اندر سے کھڑے ہو کے کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں۔ اس میں نے شیطان کا بیڑا غرق کر، انانیت اسے کہتے ہیں، انا خیر منہ، اس سے انانیت ہے، میں بہتر ہوں۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ساری زندگی اپنی زبان پہ لفظ میں نہیں آنے دیا، وہ فرماتے تھے یہ وہ لفظ ہے جس نے شیطان کا بیڑا غرق۔ تو وہ اس مفہوم کو ادا بھی کرنا چاہتے تو بالفاظ دیگر کر۔ کسی نے سنا کہ فلاں شخص ہے، اس کی زبان پہ کبھی میں کا لفظ نہیں آیا، تو اس نے کہا لو اس کی زبان پہ یہ لفظ کیوں نہیں آیا؟ میں جاتا ہوں اور ان کی زبان پہ یہ لفظ آئے ہی آئے۔ ہر شخص کی اپنی ترجیحات ہوتی ہے، ایک مہم پہ نکلا کہ ان کی زبان پہ لفظ میں لے کر آنا۔ گیا، حضرت بیٹھے تھے، حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آیا، بیٹا پوچھئے۔ کہا شیطان کو کس چیز نے برباد کیا تھا؟ حضرت اب تو بولیں گے نا کہ میں نے اس کا بیڑا غرق کیا تھا، کہوں گا جیسے بھی زبان پہ لفظ تو آ گیا، اور شیخ بھی بڑے سمجھدار تھے، سمجھ گئے اس کی نیت کے کھوٹ کو کہ یہ کیوں آیا ہے اور یہ مسئلہ کیوں پوچھ رہا۔ ہر مسئلہ تفہیم کے لیے نہیں پوچھا جاتا، اس کے مقاصد اور بھی ہوتے ہیں، اور اہل اللہ کو اللہ نے وہ بصیرت دی ہوتی ہے جو سائل کے انداز سے سمجھتے ہیں کہ اس کے مقاصد۔ تو کہا حضرت پوچھنے آیا ہوں کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا؟ حضرت فرمانے لگے نماز کا ٹائم ہو گیا، ابھی جماعت کھڑی ہونے والی ہے، نماز کے بعد اس پہ بات کر۔ خیر نماز ہوئی، سلام پھرا تو حضرت خود فرمانے لگے کسی نے پوچھا تھا کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا، جواب دینا چاہ رہا ہوں، کس نے پوچھا تھا؟ جھٹ کھڑا ہو گیا میں نے۔ کہا بس اسی نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو انانیت میں جو ہے یہ شیطان کو شیطان بنانے والی، نفس جس نے اندر سے سر اٹھایا اور کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، تو یہ شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے۔ تو نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن۔ اب ہمارے ساتھ دو بڑے دشمن لگے ہوئے، ایک شیطان اور دوسرا نفس، اور دونوں ہمارے باطن کو اجاڑنے کے لیے، ہمارے من کو بے چراغ کرنے کے لیے، ہمارے اندر کی روشنیاں بجھانے کے لیے دن رات کوشش۔ ایک تنہا ناتواں اکیلی جان، دو دشمنوں کے نرغے میں، اور دونوں دشمن بڑے تگڑے اور بہت طاقتور، اور ہر وقت ہمارے اوپر حملہ آور۔ الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خنس واذا غفل وسوس۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جماتا ہے، اور جب بندہ غافل ہوتا ہے تو یہ وسوسے ڈالتا ہے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ بھاگ جاتا ہے۔ تو شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے، باطن کو اجاڑتا ہے، من کو لوٹتا ہے۔ نفس اور شیطان دو بڑے دشمن تھے جو ہمیں جادہ مستقیم سے بہکانے کے لیے دن رات کوشاں تھے۔ اب اللہ کا کرم دیکھیے، اذا دخل رمضان سلسلۃ الشیاطین، جب ماہ سیام جلوہ فراز ہوتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ جو ہی ماہ سیام شروع ہوتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے، تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ پورا مہینہ وہ آزاد نہیں رہتے، جکڑ دیے جاتے۔ سلسلۃ الشیاطین، یہ جو مسجدوں کے دروازے کھل گئے، جہاں 1.5 صف ہوتی تھی وہاں 5 صف تراویحوں میں ہیں، تو یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے۔ لیکن مہنگائی کا طوفان ہے، بد نگاہی ہے، بد تہذیبی ہے، جھوٹ ہے، دیگر امور بد بھی جاری ہیں، یہ نفس کے موجود ہونے کی، نیکی کا ماحول پیدا ہوا، یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ
لیکن ہماری برائیاں بدستور موجود ہیں یہ نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے۔ اب ہمارے لیے آسانی یہ ہو گئی کہ دو دشمن تھے جن کا ہمارے سے مقابلہ تھا، ایک نفس اور دوسرا شیطان۔ ہمارے لیے یہ سہولت ہو گئی کہ ہمارا ایک دشمن باندھ دیا گیا، اب دشمن ایک ہے جس سے ہم نے ماہ صیام میں، اور وہ دشمن کون سا ہے؟ نفس۔ اب نفس کا مقابلہ اتنا آسان بھی نہیں، یہ بہت ڈاڈا دشمن ہے، اندر کا دشمن ہے، گھر کا بھیتی ہے۔ باج فقیراں کسے نہیں ماریا، باہو ظالم چور اندر تاہو۔ یہ بڑا سخت اور بڑا شدید قسم کا دشمن ہے، یہ اس کی چالیں بہت باریک، شیطان کی چالیں بھی بڑی باریک ہیں اور نفس کی چالیں اس سے بھی زیادہ باریک۔ اب کیسے مقابلہ کریں گے؟ شیطان بھی ہماری متاع عمل کو لوٹنا چاہتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے ایمان کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے، اور نفس بھی چالیں چل رہا ہے، اور ہم اپنی زندگی لاؤبالی میں گزارتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم موت کے کتنا قریب ہو رہے ہیں، اور شیطان ہمارے اوپر، نفس ہمارے اوپر حملہ آور ہے، اور یہ چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ چلتا رہے، یہ رسمی زندگی گزارتا رہے، کوئی بات نہیں، اس کے اندر کو ہم لوٹ لیں، اور یہ دونوں دن رات لگے ہوئے۔ ماہ صیام آیا تو ہمارا ایک دشمن بند گیا، ہمیں تھوڑی سی سہولت مل گئی، اب ایک ہی دشمن باقی ہے جس سے مقابلہ کرنا باقی ہے، اور وہ ہے نفس۔ اب نفس سے مقابلہ کیسے ہوگا؟ تو کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں کہ جناب نفس ہے، ہم کمزور ہیں، شیطان دشمن ہمارا بندہ ہوا ہے، دو محاذ کھلے تھے تنہا جان کے لیے، ایک محاذ بند ہو گیا، اب ایک ہی محاذ ہے، مقابلہ کرنا ہے تو کیسے کرنا؟ اللہ اکبر۔ تو ہم اقبال کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ بتائیے، وہ کہنے لگے میں آپ کو اپنے مرشد مولانا رومی کے پاس لے جاتا ہوں۔ رومی کے پاس اقبال لے کر کے گئے تو رومی نے کہا کہ میں آپ کو ایک اور شخص کا پتہ بتاتا ہوں، اور وہ اتنا کامل ہے اور اس شعبے میں اس قدر ایکسپرٹ ہے، اس نے کہا ہفت شہر عشق را اتار گشت ما ہنوز اندر خمیں یک کوچام۔ عشق کے ساتوں شہر حضرت شیخ فرید الدین اتار گھوم چکے ہیں، اور ہم پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے میں کھڑے ہیں، یعنی اتنا بڑا شخص شیخ فرید الدین علیہ رحمہ۔ تو کہا وہ بتائیں گے تمہیں کہ نفس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ رومی کہتے ہیں کہ وہ میرے بھی استاد ہیں، رومی کہتے ہیں کہ وہ میرے بھی ہادی و مرشد ہیں، جس عشق کے شہر میں داخل ہوا ہوں اور ابھی کونے پہ کھڑا ہوں، اس طرح کے ساتوں شہر وہ گھوم کے بھی آئے۔ آؤ ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب نفس قابو کیسے کریں؟ تو شیخ فرید الدین اتار نے کہا نفس نتواں کشت الا باسے چیز بات گوئم یادگیرش اے عزیز۔ نفس نہیں مرتا، لیکن تین اصلیں اگر آپ کے پاس ہوں تو یہ نفس ٹھہر بھی نہیں سکتا۔ غور سے سن لیجئے، روحوں میں اتار لیجئے، اور زندگی میں ہمارا مقصد ہے اس نفس کا مقابلہ کرنا، شیطان کا مقابلہ کرنا بھی ہمارا مقصد ہے، اور نفس کا مقابلہ کرنا بھی ہمارا مقصود زندگی ہے۔ ساری زندگی فریب میں ہم میں نہیں گزار رہی، زندگی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، اور ہم آغوش موت میں اترنے والے ہیں۔ تو یہ ڈاڈے دشمن ہماری متاع عمل لوٹ رہے ہیں، ہمارے کیے ہوئے عمل کو عجب سے، تکبر سے، ریاکاری سے برباد کر دیتے ہیں، ہمیں پہلے عمل کی طرف جانے نہیں دیتے، پھر عمل کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، پھر عمل ہو جائے تو اس کو پھر برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنے ڈاڈے دشمن ہیں جن کے درگے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ تو پھر ہمیں کوئی بندہ مل گیا ہے جو بتا رہا ہے کہ جناب اس کا مقابلہ ایسے کریں گے، تو پھر آج اس کی سن لیں ہم اور غور کر لیں اور اپنے اندر اتریں۔ تو شیخ فرید الدین اتار ہمیں بتا رہے ہیں، تو سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ نفس نتواں کشت الا باسے چیز، نفس نہیں مرتا، یہ بڑا ڈاڈا ہے، لیکن تین اصلیں اگر آپ کے پاس ہوں تو یہ ٹھہر بھی نہیں سکتا۔ وہ تین اصلیں کون سی؟ خنجر خاموشی و شمشیر جو، نیزائے تنہائی و ترک ہجو۔ ایک خاموشی کا خنجر، دوسرا بھوک کی تلوار، اور تیسرا تنہائی کا نیزہ۔ یہ تین اصلیں تمہارے پاس ہوں تو پھر نفس ٹھہر بھی نہیں سکتا۔ خاموشی کے خنجر سے نفس پہ وار کیا جا سکتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا من صامتا نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ ہماری زندگی کے جتنے بھی برے اعمال ہیں ان میں سے سب سے زیادہ برے اعمال ہماری زبان کرتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں، کسی پہ ظلم کریں تو گناہ کرتے ہیں، ہمارے پاؤں بھی گناہ کرتے ہیں، برائی کے اڈے پہ چل کے جاتے ہیں، ہماری آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، ہماری سوچیں بھی گناہ کرتی ہیں، ہم حرام کمائیں کھائیں تو پیٹ بھی ہمارا گناہ کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ گناہ
ہماری زبان کرتی ہے، جھوٹ یہ بولتی ہے، غیبت یہ کرتی ہے، بہتان یہ لگاتی ہے، گالی گلوچ سب و شتم یہ کرتی ہے، گلے شکوے کا انداز، ناشکری کا لہجہ یہ اختیار کرتی ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی تمہاری زبان، اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے تمہاری پارسائی کی جگہ، ان دو چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔